اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر پی ٹی آئی رہنماؤں کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ جیل سے باہر آتے ہی پولیس پھر پکڑ کر لے گئی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی نظر بندی کے احکامات ڈی سی راولپنڈی حسن وقار چیمہ نے جاری کیے۔ نظر بندی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ تحریک انصاف میں ہوں اور رہوں گا۔ سابق ایم این اے سائمہ نظیم بھی کراچی ایئرپورٹ سے گرفتار۔ اسد عمر رہا۔ تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ڈاکٹر شیری مزاری کا بھی پی ٹی آئی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان۔ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کر دی۔ کہتی ہیں ریاستی اداروں پر حملہ قابل مذمت ہے، ہر کسی کو مذمت کرنی چاہیے۔ 10-12 روز سے گرفتاری اور رہائی کے دوران میری صحت پر اثر پڑا۔ بیٹی ایمان مزاری کو آزمائش سے گزرنا پڑا۔ جب مجھے تیسری بار جیل لے کر گئے تو بیٹی بہت رو رہی تھی۔ اس کی ویڈیوز دیکھی، میں نے سیاست چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ آج کے بعد کسی جماعت کا حصہ نہیں رہوں گی۔ شیری مزاری کو 4 مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہا کرنے کا حکم دیا۔ چاروں بار دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ زوم میٹنگز میں عمران خان کہتے کہ فوج مخالف بیانیہ بنائیں۔ فواد چودھری، شہباز گل، علی امین گنڈاپور، مراد سعید شیری مزاری سے فوج مخالف بیانات دلواتے تھے۔ فیاض چوہان کے عمران خان پر الزامات۔ تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان۔ کہا میں گرفتار ہوا، میرا گھر تباہ کر دیا گیا۔ کیا عمران خان نے مذمت کی؟ میرا بنی گالا اور زمان پارک میں داخلہ بند کیا گیا۔ پارٹی میں کھڈے لائن لگایا گیا۔ عمران خان کے دل میں ڈالا گیا کہ میں فوج کا بندہ ہوں، اتنی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، نئے پلیٹ فارم سے ملک و قوم کی خدمت کریں گے۔ انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست کی سماعت آج پھر ہوگی۔ گزشتہ سماعت میں الیکشن کمیشن کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ عدالت کو مکمل انصاف کے لیے آرٹیکل 187 کا اختیار بھی استعمال کرنا چاہیے۔ نظر ثانی میں ضابطے کی کارروائی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ جو باتیں آپ نے لکھ کر دیں وہ پہلے کیوں نہیں دی گئیں؟ کیا کسی اور ادارے نے اب الیکشن کمیشن کو یہ موقف اپنانے پر مجبور کیا؟ تحریک انصاف کی الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل مسترد کرنے کی استدعا۔ وکیل نے کہا الیکشن کمیشن نظر ضرورت کو زندہ کرنا چاہتا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف کا آخری دم تک مزاحمت کا اعلان۔ کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کو ضمانت کے باوجود پھر گرفتار کر لیا گیا۔ ملک میں جنگل کا قانون ہے، تحریک انصاف کو کچلا جا رہا ہے، قائدین کو تحریک انصاف چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ جبری شادیوں کا تو سنا تھا، مگر تحریک انصاف کے لیے جبری علیحدگیوں کا ایک نیا رجحان متعارف کروایا گیا ہے۔ حیران ہوں کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں غائب ہو گئی ہیں۔ ادھر مشکل وقت میں پارٹی چھوڑنے والوں کے لیے پی ٹی آئی میں واپسی کے دروازے بند۔ دباؤ میں تحریک انصاف سے الگ ہونے والوں کی رکنیت ختم ہوگی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی خالی عہدوں پر نئی تقرریاں کرنے کی ہدایت۔ پاکستان میں جمہوری اقدار آزادی اظہار اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، پاکستان کے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کہتے ہیں کسی سیاسی جماعت یا امیدوار پر کوئی پوزیشن نہیں۔ ترجمان نے نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ پاکستان میں تیل اور گیس کی تنصیبات پر دہشت گردوں کے حملے پر غم زدہ ہے۔ لاہور کے جناح ہاؤس حملے میں مطلوب ختیجہ شاہ نے گرفتاری دے دی۔ سی آئی اے اقبال ٹاؤن میں ایس ایس پی ملک لیاقت کے سامنے پیش۔ ختیجہ شاہ کی گرفتاری کے لیے لاہور کے کئی علاقوں میں چھاپے مارے گئے۔ ختیجہ شاہ نے سوشل میڈیا پر پیغام میں گرفتاری دینے کا اندیا دیا تھا۔ 3 روز پہلے ختیجہ شاہ کے شوہر کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ختیجہ شاہ سابق آرمی چیف آصف نواز جنجوعہ کی نواسی اور سابق وزیر سلمان شاہ کی بیٹی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج بلا لیا۔ اجلاس کا 2 نکاتی ایجنڈا جاری۔ ایجنڈے کے مطابق وزارت داخلہ روڈ ٹو مکہ منصوبے سے متعلق بریف کرے گی۔ وفاقی کابینہ ای سی سی کے 16 مئی کے فیصلوں کی توثیق بھی کرے گی۔ ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔
انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست کی سماعت آج پھر ہوگی۔ گزشتہ سماعت میں الیکشن کمیشن کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ عدالت کو مکمل انصاف کے لیے آرٹیکل 187 کا اختیار بھی استعمال کرنا چاہیے۔ نظر ثانی میں ضابطے کی کارروائی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ جو باتیں آپ نے لکھ کر دیں وہ پہلے کیوں نہیں دی گئیں؟ کیا کسی اور ادارے نے اب الیکشن کمیشن کو یہ موقف اپنانے پر مجبور کیا؟ تحریک انصاف کی الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل مسترد کرنے کی استدعا۔ وکیل نے کہا الیکشن کمیشن نظریہ ضرورت کو زندہ کرنا چاہتا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف کا آخری دم تک مزاحمت کا اعلان، کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کو ضمانت کے باوجود پھر گرفتار کر لیا گیا۔ ملک میں جنگل کا قانون ہے، تحریک انصاف کو کچلا جا رہا ہے، قائدین کو تحریک انصاف چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ جبری شادیوں کا تو سنا تھا، مگر تحریک انصاف کے لیے جبری علیحدگیوں کا ایک نیا رجحان متعارف کروایا گیا ہے۔ حیران ہوں کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں غائب ہو گئی ہیں۔ ادھر مشکل وقت میں پارٹی چھوڑنے والوں کے لیے پی ٹی آئی میں واپسی کے دروازے بند، دباؤ میں تحریک انصاف سے الگ ہونے والوں کی رکنیت ختم ہوگی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی خالی عہدوں پر نئی تقرریاں کرنے کی ہدایت۔ پاکستان میں جمہوری اقدار آزادی اظہار اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، پاکستان کے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کہتے ہیں کسی سیاسی جماعت یا امیدوار پر کوئی پوزیشن نہیں۔ ترجمان نے نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ پاکستان میں تیل اور گیس کی تنصیبات پر دہشت گردوں کے حملے پر غم زدہ ہے۔ قلعدم بی این اے کے سربراہ گلزار امام شنبے کو میڈیا کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ گلزار امام نے کہا مسلح کارروائیوں سے بلوچستان کی ترقی رک گئی، مسلح جدوجہد کرنے والے تمام دوست واپس آ جائیں، میں جس راستے پر تھا وہ غلط تھا، لڑائی سے ہونے والے نقصان کا ادراک کرنا چاہیے، بلوچستان کے حقوق کی جنگ مسلح کی بجائے سیاسی جدوجہد سے ممکن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گلزار امام شنبے کی گرفتاری پر سیکیورٹی فورسز کو مبارکباد۔ ٹویٹر پیغام میں لکھا ڈی جی آئی ایس آئی بہترین کارکردگی پر خصوصی ستائش کے مستحق ہیں۔ ملک کے کئی علاقوں میں بادلوں کی اننگز، لاہور میں تیز آندھی کے ساتھ ہلکی بارش، رات گئے ظفروال پستور، وزیر آباد میں بھی بارش، کلات جھلمکسی میں موسلادھار بارش اور یالہ باری، فصلوں کو نقصان۔ جعفر آباد میں بھی جل تھل ایک، دادو کنکوٹ سمیت سندھ کے کئی علاقوں میں بادل برسے، سوات میں وقفے سے بارش، پانی بازاروں اور گلیوں میں جمع، بحرین بازار پھر پانی سے بھر گیا، پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے کئی علاقے بھیگ گئے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کا لنکا پریمیئر لیگ کے ساتھ معاہدہ ہو گیا۔ بابر اعظم کے ساتھ براہ راست معاہدہ کولمبو اسٹرائکرز نے کیا۔ لنکا پریمیئر لیگ کے لیے کھلاڑیوں کی نیلامی 11 جون کو ہوگی۔ لنکا پریمیئر لیگ 31 جولائی سے 22 اگست تک شیڈیول ہے۔ اور لیجنڈ اداکار رنگیلا کو مداحوں سے بچھڑے 18 برس بیت گئے۔ رنگیلا نے 600 سے زائد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ فلم داغ میں جاندار کردار نے شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا۔ فنی خدمات پر صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سمیت کئی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ لازوال کرداروں کی بدولت رنگیلا آج بھی دلوں میں زندہ ہے۔